اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم خبر شامل کر رہے ہیں افغانستان سے۔ افغانستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان طالبان کی موجودگی اور ان پر افغانستان کی سرزمین کے اندر ممکنہ حملے کے حوالے سے پاکستانی وزیر داخلہ کا حالیہ بیان اشتعال انگیز اور بے بنیاد ہے۔ افغان وزارت دفاع نے اعلامیہ میں مزید کہا ہے کہ پاکستانی طالبان کی موجودگی کے شواہد خود پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستانی حکام کے اس طرح کے دعوے دونوں پڑوسی ملکوں اور برادر ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کو نقصان پہنچائیں گے۔ افغان وزارت دفاع نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ افہام و تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے ہر خدشے کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق افغانستان لاوارث ملک نہیں ہے۔ افغان عوام ہمیشہ کی طرح ملک کی زمینی اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تیار ہے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کا سب سے بہتر تجربہ رکھتی ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئی، جبکہ ٹی ٹی پی کی اکثریت پسندوں نے حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے کیے۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے حکومت کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرنے اور اپنے جنگجوؤں کو ملک بھر میں حملے کرنے کے احکامات جاری کرنے کے بعد پاکستان میں اکثریت پسندوں کے حملوں میں شدت آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر طالبان انتظامیہ ٹی ٹی پی کو ختم کرنے اور اکثریت پسندوں کو پاکستان کے حوالے کرنے میں ناکام رہی تو پاکستان افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پاکستان کے ایک نجی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا، جب یہ مسائل پیدا ہوئے تو ہم سب سے پہلے اپنے اسلامی برادر ملک افغانستان سے کہتے ہیں کہ وہ ان ٹھکانوں کو ختم کرے اور ان افراد کو ہمارے حوالے کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہی ہوگا جس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ممکن ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان طالبان نے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر حملہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ افغانستان کی طلوع نیوز ایجنسی نے ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے بتایا کہ دنیا میں ایسی کوئی قانون سازی نہیں جو اس طرح کی زیادتی کی اجازت دیتی ہو۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ امارات اسلامیہ کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ اس کے پاس کافی فوج ہے اور وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ وزارت نے کہا کہ پاکستانی حکام کے اس طرح کے دعووں سے دونوں ہمسایہ ممالک اور برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ ثبوت ہیں کہ ٹی ٹی پی کے مراکز پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ کسی بھی خدشہ اور مسائل کو فہم و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان حالیہ دنوں میں ٹی ٹی پی کو لے کر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی نے بھی 28 نومبر کو حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا اور بعد میں حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے۔ رانا ثناء اللہ جو کہ ایک نشئی قسم کے آدمی ہیں، تو انہوں نے ایک بھڑک ماری اور بھڑک ان کو مہنگی پڑ گئی، جس کا افغان طالبان نے منہ توڑ جواب دیا اور انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی مس ایڈوینچر کیا گیا تو بھاری پڑے گا۔ افغان قوم وہ قوم ہے جو کہ مسلسل کئی دہائیوں سے جنگ میں ہے، ان کی کئی نسلیں جنگ میں ہیں اور یہ افغانستان کی ایک تاریخ ہے کہ یہ شروع سے ہی جنگ میں رہا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہو۔ جیسے ہی رشیا وہاں سے نکلا تھا تو خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب امریکہ آ گیا تو امریکہ کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور وہ بھی جیتی۔ تو افغانستان کے طالبان کے ساتھ جنگ لڑنا یا وہاں جا کر آپریشن کرنا، تو یہ ایک احمقانہ بیان تھا رانا ثناء اللہ کا، اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ایسے بیان دیتے ہوئے ہوش کے ناخن لے جس سے امن کی فضا خراب ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔